قرآن مجید کی ہر سورت جو ہے وہ ایک خطبہ ہے. اس میں ہر ایک میں ایک مضمون کی ڈور تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خفی ہے، وہ اتنی جلی نہیں ہے، اتنی نمایاں نہیں ہے، واضح نہیں ہے. پھر یہ کہ اس کا جو موضوع ہے یا اس کا جو عمود ہے وہ کوئی عنوان کے طور پر جو ہے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کی سورتوں کے نام جو ہے محض علامتی ہے. ویسے تو نام اصل میں ہوتا ہی علامتی ہے، کسی شے کا نام جو ہے وہ صرف اس کے لیے علامت کا نام فائدہ دیتا ہے. البتہ کوشش کی جاتی ہے انسانوں کے نام جو ہے وہ معنویت کے حامل رکھے جائیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن نام کا اصل مقصود تو علامت ہے. لاہور شہر لاہور ہے، بس لاہور کے کوئی معنی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑیے، کہاں سے یہ لفظ نکلا کوئی بحث نہیں، یہ تو ایک علامت ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم کی سورتوں کے نام الحجرات، یہ سورہ مبارکہ جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس میں تو پھر بھی کچھ کسی درجے میں معنویت قائم ہو جاتی ہے، ایک ربط ہے. لیکن جیسے مثلا سورۃ البقرہ اب 286 آیات پر مشتمل سورت ہے اور 40 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر محیط سورت ہے. لیکن سورۃ البقرہ اب اس میں کوئی شخص یہ سمجھے کہ گائے کا موضوع ہے جس پر کہ یہ سورہ مبارکہ ہے، یا کوئی گائے کی اناٹمی یا فزیولوجی اس میں زیر بحث آئی ہوگی، تو یہ اس کا مغالطہ ہے. صرف ایک جگہ بقرہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے کو ذبح کرو. اس واقعے کے حوالے سے سورۃ البقرہ. یہاں جو میں نے عرض کیا یہاں معنویت ہے. الحجرات، حجرے کہتے ہیں گھروں دے، چھوٹے چھوٹے گھر. حجرہ ویسے تو ایک کمرے کو بھی کہتے ہیں، لیکن حضور کے حجرات کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور وہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ حجرے جو تھے یہ ایسے ہی تھے، ایک حجرہ حضرت عائشہ کا، ایک حضرت حفصہ کا، ازواج مطہرات کے علیحدہ علیحدہ، اور بڑے چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے. ان حجرات کو عنوان بنایا گیا. اسی کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو انسانی معاشرہ بھی تو حجرات ہی پر مشتمل ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی معاشرے کی ایک یونٹ، ایک خاندان، ایک فیملی، اسی طرح ہمارا یہ جو بھی کچھ تمدن ہے اگر اس کا جائزہ لیں گے تو یہ گھر ہے. گھروں پر مشتمل ایک محلہ ہے، محلوں پر مشتمل شہر ہے، شہروں پر مشتمل جو ہے ملک ہے، ملکوں پر مشتمل بر اعظم ہے. تو گویا کہ اس کی یونٹ جو ہے وہ گھر ہے. حجرات اس معنی میں کچھ مربوط ہے، کچھ نہ کچھ معنویت اس نام کی ہے، لیکن اصلاً یہ نام اسی حوالے سے ہے کہ اس میں ایک جگہ پر لفظ حجرات آیا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر صورت کا کوئی نہ کوئی عمود، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، وہ تلاش کرنا پڑتا ہے. غور کیجئے، سیاق و سباق کو دیکھیے، کیا مضامین زیر بحث آئے ہیں ان پر غور کیجئے، ان کے اندر جو باہمی ربط ہے اس کو تلاش کیجئے. پھر دیکھیے وہ ڈور کون سی ہے کہ جس میں یہ تمام آیات پروئی گئی ہیں، جس کی میں بارہا مثال دے چکا ہوں کہ جیسے نہایت کوئی خوبصورت ہار ہے، موتیوں سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقع ہے، نہایت خوبصورت موتی ہے. لیکن موتیوں کو جب ایک ڈور میں پرو دیا گیا ہے، ان میں جو ربط قائم کیا گیا، کوئی سیمیٹری قائم کی گئی، تو اس سے ہر موتی کا حسن اپنی جگہ دوبالا ہو رہا ہے اس ربط کی وجہ سے. اگر وہ ڈور معلوم ہو جائے کہ وہ ڈور کون سی ہے جس میں یہ تمام آیات جو ہے، ہر آیت ایک موتی کے مانند ہے، علم کا، حکمت کا موتی ہے. لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر جو اس کی معنویت ہے، جو اس میں علم اور حکمت ہے، پھر جو ربط قائم ہوا ہے، وہ ڈور جو ہے عمود کا، اس کے ذریعے سے جو ان میں ایک اضافی ایک حسن پیدا ہوا، اس کے حسن میں ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہوا، اس پر غور کیا جائے تو پھر یہ کہ ہم اپنے طور پر یہ ہمارا اجتہاد ہوگا کہ ہم معین کر سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا عنوان یہ ہونا چاہیے یا اس سورہ مبارکہ کا موضوع یہ ہے. اس حوالے سے یہ بات بار بار آ چکی ہے. یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ، اب حیات اجتماعیہ اس کے لیے حیات ملی کا لفظ بھی لائیے، معاشرتی زندگی لائیے، ملی زندگی کہیے، ریاست کی سطح، یہ گویا کہ حیات اجتماعیہ کی جدید ترین اور بلند ترین صورت ہے. ریاست، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے رکھیے کہ اس سے متعلق اہم ترین موضوعات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں جمع کیے گئے. تو یہ گویا کہ مسلمانوں کی حیات ملی پر کے ضمن میں ہدایات پر مشتمل سورہ مبارکہ. یہی وجہ کہ آپ دیکھیے اس میں کہیں پوری صورت میں نماز کا ذکر نہیں، حالانکہ وہ تو سمجھیے کہ دین کے اعتبار سے
رکن رکین، لیکن نہیں، یہاں بات ہو رہی وہ انفرادی سطح پر جب بات ہو رہی تھی، انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر، وہاں اول بھی نماز آخر بھی نماز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر آگے جا کر والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اول بھی نماز آخر بھی نماز، لیکن یہاں آپ نے دیکھا نماز کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حیات ملی، اجتماعی زندگی، اور اسی میں ہمیں اگر بٹوین دی لائنز غور کریں گے، سوچ بچار کریں گے، تو اعلیٰ ترین جو مسائل ہیں اجتماعیت انسانیہ کے، ان کے ضمن میں ہمیں اللہ کی رہنمائی اس سورہ مبارکہ میں ملتی ہے۔